اس زندگی میں میری یا آپ کی کسی کی بھی زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایک تکلیف اور ایک پلیجر، مزہ اور جوائے، خوشی۔ ایک طرف خوشی ہوتی ہے اور ایک طرف تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور انہی دونوں چیزوں میں ہمیں چننا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں تکلیف بھی دو طرح کی ہوتی ہے اور پلیجر بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اب ہمیں چننا ہوتا ہے، پوری لائف ہماری یہی ڈیسائیڈ کرتے گزرتی ہیں، اور پوری لائف ہی ہماری کیسی ہوگی یہ انہی دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمیں دو تکلیفوں میں سے کون سی تکلیف چن رہے ہیں اور دو پلیجر میں سے، خوشیوں میں سے کون سی خوشی چن رہے ہیں، کون سا مزہ چن رہے ہیں۔ تو پہلی تکلیف جو ہوتی ہیں وہ کسی اچھے کام کو کرتے وقت ہمیں محسوس ہوتی ہیں، اور دوسری تکلیف کسی برے کام کو کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ پہلی خوشی ہمیں اور مزہ جو پلیجر جو ہے وہ گناہ کرتے وقت محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا پلیجر کچھ اچھا کام کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم خوشی چاہیے یا وقتی خوشی چاہیے، یا ہمیں لانگ ٹرم تکلیف اور ندامت اور شرمندگی اور ذلت چاہیے، یا پھر ابھی کی تکلیف ہمیں چاہیے، ابھی کی محنت ہمیں کرنی ہے، تکلیف اٹھانی ہے۔ اور اگر جو شخص عقل مند ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہو جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے چاہنے والے میری عزت کریں، لوگوں میں میری عزت ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وہ عمل ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے، تو اس عمل کو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کام کیا ہوگا جس میں انسانوں کی بھی خدمت ہوگی اور اللہ کی بھی رضا ہوگی۔ جب وہ ایک بار اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ فلاں چیز، پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فلاں چیز مجھے کرنی ہے، اور اس کو کرنے کے بعد میں میری زندگی ایک اچھی زندگی مانی جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، نالج چاہیے ہوتی ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، میرے جو اللہ نے مجھے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کیونکہ ہر کسی کی صلاحیت الگ ہے۔ کسی کی آواز اللہ نے اچھی دی، کسی کو عقل، کوئی ذہن میں تیز ہوتا ہے، کوئی جسم میں اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہوتی ہے، کوئی مینجمنٹ میں اچھا ہوتا ہے، کوئی اکیلے کام اچھے سے کر لیتا ہے۔ تو وہ ڈیفرنٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر انسان میں، اس کو پہچاننا ہے پہلے، اور اس کے مطابق اپنا ایک گول بنانا ہے کہ جو دنیا میں بھی مجھے کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہو۔ وہ گول ایسا ہو جس میں آخرت میں بھی مجھے بہتر سے بہتر ثواب ملے اور اللہ اس سے خوش ہو، اور دنیا بھی میری بن جائے۔ پھر ایسا اگر ہم گول اپنا بنا لیں گے، پھر اس کو جب ہم پورا کرنے لگیں گے، پھر عقل کو سائڈ کر کے ہم اس میں لگ جائیں گے، اور اس میں پورا کرنے میں جو محنت ہمیں لگے گی، جو تکلیف ہمیں ہوگی، وہ تکلیف ہمیں زندگی بھر اٹھانی ہے، یا پھر وہ تکلیف جو ابھی ہم نے جو سوچا تھا اس کو سائڈ کر کے جو وقتی مزے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پر یا آرام کر کے یا گناہ کی طرف جا کر اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے گول کو سائڈ کر دیا، کوئی اپنے جو مقصد تھا زندگی کا اس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا کیونکہ اس میں محنت لگتی ہیں، اور ابھی لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں، تو یہ پلیجر ہم نے چن لیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو یہ تکلیف ہم نے چنی جو ہمیں لائف ٹائم رہے گی، جب ہمارا ایک وقت نکل جائے گا کچھ بننے کا، زندگی کو کچھ بنا لینے کا، اس کے بعد جو شرمندگی ہوگی، لوگ ہمیں ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ اس بندے نے لائف میں کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے وقت ضائع کر دیا۔ تو وہ ذلت کی جو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف چننی ہے، یا جو اپنے گول میں لگنے کے بعد اپنا وقت صحیح جگہ لگانے کی جو تکلیف ہے، وہ تکلیف ہمیں لینی ہے۔ اب پھر ہمیں چننا ہے کہ وہ پلیجر ہمیں لینا ہے کہ جو ہمیں اپنے گول کو سائڈ کرنے کے بعد ملا، یا پھر ہم نے اپنے گول پر کام کیا، اپنے زندگی کے مقصد پر کام کیا، اللہ کو راضی کرنے پر کام کیا، اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کی، اس دنیا میں کچھ اچھا کر کے گئے جس سے سوسائٹی کو بینیفٹ ہوا۔ تو وہ جو ہمیں اس کام کو کرنے کے بعد جو لذت ملے گی، اور اس کام کو کرتے وقت بھی ایک خوشی جو ملے گی اندرونی، چاہے جسم ہمارا تکلیف میں ہو، وہ خوشی ہمیں چاہیے۔ تو ہمیں یہی چننا ہے، پوری زندگی ہماری یہی چننے میں گزرتی ہے ہر انسان کی کہ وہ کون سی تکلیف چن رہا ہے اور کون سی خوشی چن رہا ہے۔
اب ہم اپنی عقل پر زور دیں اور اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہی اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں ہی ڈیسیژن لیتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت کس چیز پر لگا رہے ہیں، آپ کے زیادہ ڈیسیجنز کس طرف ہیں، کنسٹرکٹیو ہیں یا ڈسٹرکٹیو ہیں، آپ کی زندگی کو بنانے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، یا آپ کی زندگی کے مقصد کو ڈھا دینے والے ہیں۔ آپ کی جو یہ اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اس کو نگلیکٹ کرنے کے بعد، اس کو نظر انداز کرنے کے بعد، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ان چیزوں میں جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہیں، جو سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو ہمیں اسی طرح سے دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تمہیں راستہ تو دکھا دیا ہے۔ نالج اتنی بیسک ہر کسی کے پاس ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، برا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں راستہ تو دکھا دیا، تمہیں قرآن بھی دے دیا، تمہیں اسلام بھی دے دیا، تمہیں بیسک نالج فطرت کے ذریعے بھی دے دی۔ اب تم خود ڈیسائیڈ کر لو اپنے لیے کہ میں نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہیں شکر گزاری کا راستہ، یعنی ان جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں ان کو صحیح جگہ پر لگانے کا راستہ چننا ہے، یا ناشکری کا راستہ چننا ہے کہ اللہ کی بھی ناشکری، اپنی جسم کی بھی ناشکری، ان صلاحیتوں کی بھی ناشکری۔ اور ناشکری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو جو ہمیں مل رکھی ہیں ان کو غلط جگہ پر لگانا، ان کو اپریشیٹ نہ کرنا۔ اور اپریشیٹ کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا صحیح سے صحیح استعمال کیا جائے۔ زندگی یہی ہے کہ لائف از آل اباؤٹ چوزنگ ون آف دا ٹو آپشنس، پلیجر اور تکلیف۔ اگر آپ کے یہ جو ہارڈ ورک ہے یہ چنا آپ نے اور صحیح سمت میں چنا جہاں پر آپ نے جانا ہے، پہلے تو آپ اندھا بن کر یا آنکھیں بند کر کے کہیں پر بھی نہ لگ جائیں کہ آپ ہارڈ ورک بھی کریں، محنت بھی کریں، اور آپ کا گول ہی صاف نہ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اس نالج کا استعمال کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس بیس پر صحیح چیز چنیں اور پھر اس پر وقت لگائیں۔ اس میں جو تکلیف ہو وہ تکلیف بھی آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے، ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔